ایسی ہوا چلا یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کل جمعۃ المبارک بھی ہے، تو کوشش کر کے ہر مدنی چینل کے ناظرین، ہر سائیں بھائی، ہر سائیں بہن کوشش کرے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس حدیث کی فضیلت بھی حاصل ہوں گی، اور دیگر کئی احادیث مبارکہ بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی ہیں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، آپ کی بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاکیوں، مقدمہ بازیوں، تنگ دستیوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کریں گے. آپ ہمارے سلسلے میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کچھ عرض کرتا چلوں. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ان نمبر پر آپ کال کیجئے. استخارہ کروانا ہے تو اپنا نام اور والدہ کا نام بھی بتائیے. اگر کال آپ کی نہیں مل پا رہی تو ایس ایم ایس کا نمبر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بذریعہ ایس ایم ایس بھی آپ ہم سے روحانی علاج حاصل کر سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ آن ایئر نہ کیا جائے بلکہ براہ راست اور پرائیویٹ اور کانفیڈینشیل رازدارانہ انداز میں آپ کی ہم سے گفتگو ہو جائے، تو ہمارا ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس کا نمبر بھی نوٹ کیجئے، 0213485711. اس وقت یہ سروس جاری ہے، اس پر کال کیجئے. اگر اس پر بھی آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net، اس کے ہوم پیج پر ہی روحانی علاج کا آپشن موجود ہے، اس پر استخارہ وایا ای میل بھی کروا سکتے ہیں. اپنے کسی بھی پریشانی، کسی بھی مسئلے، بیماری کی کارڈ بھی کروا سکتے ہیں. جی ہاں، گھر بیٹھے امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ بھی منگوا سکتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے بیکم اے مرید کی سروس کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی ہمارا آپ ایڈریس نوٹ کر لیجئے. روحانی علاج اور استخارہ، یہ ہمارے فیس بک کی جو آئی ڈی ہے جس پر استخارہ ہوتا ہے، اس پر روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں. آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس کے نیچے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے تو آپ روحانی علاج استخارہ، یہ آئی ڈی آپ نوٹ کر رہے ہیں فیس بک، اس پہ آپ استخارہ کروا سکتے ہیں. اور ان ذرائع مطلب جو ایس ایم ایس ہماری سروسز کے ذریعے اور ویب سائٹ کے ذریعے اور اس فیس بک آئی ڈی کے ذریعے اسلامی بہنیں بھی رابطہ کر سکتی ہیں. مگر جو نمبرز مدنی چینل کی اسکرین پر کال کرنے کے لیے بتائے گئے، ان دونوں نمبرز پر اسلامی بہنیں کال نہ کریں بلکہ گھر کے کسی اسلامی بھائی کے ذریعے کال کروائیں. بڑھتے ہیں آپ کے ایس ایم ایس کی طرف. دمہ، کھانسی، الرجی کا روحانی علاج بتائیں، ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. نام عریشہ ہے. میری آنکھ میں ہر بار ایک پمپل ہو جاتی ہے، دانہ وغیرہ ہو جاتا ہوگا، سارے ٹوٹکے آزما لیے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جبکہ اس پر کٹ نہیں لگوا لوں، جب تک اس پر کٹ نہیں لگوا لوں وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا علاج بتائیں جس سے
یہ آنکھوں کی بیماری درست ہو جائے. اچھا جی. نام آسیہ، والدہ کا نام سریا. اچھا ان کو گلٹیوں کی شکایت ہے، گلٹیاں ہیں، تو اس کا ہم روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی. میری امی کا نام رخسانہ ہے، ان کی امی کا نام بشیری ہے. میری امی اکثر بیمار رہتی ہیں، استخارہ کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اچھا گھر میں سکون اور برکت کے لیے وظیفہ بتائیں. ابھی بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان عطاری بن کوثر پروین. میں شاپ کھولنا چاہتا ہوں، 2 جگہ ہے، ایک میرے چاچا کے گھر کے پاس اور ایک میرے گھر کے پاس. جو مناسب ہو جگہ وہ استخارہ کر کے بتائیں. تو آپ کو ایڈریسز بتانے ہوں گے فرحان بھائی، جہاں آپ دکان کھولنا چاہ رہے ہیں. تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 021-348-58711، آپ اس پہ رابطہ فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں مکمل پتے ایڈریس کی بھی حاجت ہے. اچھا جی. اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی تعالی علی محمد صلی محمد. جی کال اللہ چلا علیہ دیجیے. وسلم. میں نے اپنی پھپھو کا استخارہ کروانا ہے. پھپھو کا نام سلمہ، والدہ کا نام حلیمہ بی بی. شادی میں رکاوٹ ہے، رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. مزید کال چلائیے. نام ریشما اور ان کے والدہ کا نام زرینہ بھی. 7-8 سال سے، تقریباً 7-8 سال سے بیمار رہتے ہیں. اچھا جی. ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام عمران علی ہے، میری والدہ کا نام سیما ہے، میری وائف کا نام نازیہ، اس کی والدہ کا نام زبیدہ. ہماری شادی کو عرصہ 2 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے. پلیز استخارہ کر کے چیک کر لیں، کوئی عملیات کے اثرات تو نہیں ہے اور روحانی علاج فرما دیں. دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. جی قمر زمان، والدہ کا نام نرگس. میں کمبے سے گر گیا تھا، میرے مورا فریکچر ہو گیا تھا، میری ٹانگیں نہیں کام کرتی. تو دعا فرمائیں کو اللہ اور اللہ کا نبی کرم کرے میں ٹھیک ہو جاؤں، چل پڑوں بس. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. قمر زمان بھائی آپ کی معذوری دور ہو جائے. آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. ایک کال مزید آخری چلا دیں. والدہ کا نام آسیہ بی بی. محمد غوث، وہ جو ہے نا سستی ہوتی ہے، پڑھنے کو جی نہیں چاہتا کوئی. میرا بھائی بھی ایسا، اس کا نام حسن ہے. اچھا جی. والدہ کا مسئلہ بتایا آپ نے کہ نہ سستی ہوتی ہے اور پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. حسان کا مسئلہ اچھا پھر بتایا حسن ہے. اب مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے مسئلہ والدہ کا بیان کیا ہے یا بھائی کا بیان کیا ہے. تو اس کی آپ دوبارہ چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 021-348-58711، اس پر آپ رابطہ کر لیجئے اور وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیجئے کہ مسئلہ آپ کی والدہ کا ہے یا بھائی کا ہے. جی مزید ایک کال چلا دیجیے. عبدالجبار خان اور والدہ کا نام ہے فضالہ بی بی. اس کو کھانسی ہوتی ہے اور کھانسی کے بعد پھر سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے، سانس مشکل سے لیتا ہے، تو یہ پتہ کرنا تھا. اچھی جی. اچھا جناب، ان کا بھی استخارہ کر کے استخارہ روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے بذریعہ SMS ہم سے رابطے فرمائے آپ اپنے SMS کے استخارے اور ان کے روحانی علاج سماعت فرماتے جائیں. جی SMS کے ذریعے چند روحانی علاج اور ایک استخارہ تھا رخسانہ بنت بشیری کا. استخارے میں بیماری کے حوالے سے معلوم کیا گیا، بیمار رہتی ہیں اکثر، تو بیماری کا استخارہ کیا. استخارے میں کوئی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے. ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ایک اور روحانی علاج تھا دمہ کھانسی اور الرجی کے حوالے سے. ان دونوں کے لیے ایک روحانی علاج ہے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. پمپل اور پھنسی وغیرہ ہو گئے نا آنکھ کے پاس، تو عریشہ نے اپنا روحانی علاج معلوم کیا ہے، ان کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جس جگہ پر یہ پمپل پھنسی وغیرہ ہو گئے وہاں پر ہاتھ پھیر لیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. آسیہ بنت سریہ کا استخارہ تو نہیں تھا، روحانی علاج ان کا ہے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. گلٹیاں وغیرہ ہو گئی ہیں نا جسم میں، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. اللہ نے چاہا تو ان گلٹیوں سے نجات حاصل ہوگی، شفا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. یہ مزید SMS نوٹ کر لیجئے. اچھا فرما رہے ہیں کہ
ان کے شوہر ہیں سائیں بہن کے، اور ان کا نام انہوں نے بتایا ہے، تو یہ غصہ بہت کرتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں، اکثر چیزیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، تو ان کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، میرا چھوٹا بھائی معذور ہے، تو کوئی روحانی علاج عنایت فرمائیں، عرض کرتے ہیں۔ اچھا، میرا نام ظہور ہے، میری ایک سسٹر ہے، اس کے معدہ خراب ہے، اس کا استخارہ کرنا ہے۔ سسٹر کا نام راشدہ اور ان کی والدہ کا نام فتح خاتون، ٹھیک ہے۔ اچھا، نام زبیدہ ہے، اچھا نام زیبا ہے، امی کا نام نسرین ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اچھا جن سے شادی ہونے جا رہی ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتایا ہے کہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ شادی کے سوالات کے حوالے سے ہمیں مزید چند معلومات درکار ہوتی ہے جو کہ اس میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس 0213485811 پر گھر کے کسی محرم کے ذریعے رابطہ فرما لیجئے۔ اچھا، میری امی کا استخارہ کر دیں، امی کا نام شازیہ ہے، ان کی امی کا نام سلطانہ ہے، گھر میں تنگی ہے، آپ دعا بھی کروا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے غربت، ناداری، تنگ دستی دور فرمائے۔ میرا نام محمد علی ہے اور امی کا نام یاسمین ملک ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے۔ کس اچھا چیز کا استخارہ؟ یہ نہیں لکھا کیا استخارہ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، آپ دوبارہ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ یا ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر 0213485811 پر رابطہ فرما لیں محمد علی بھائی۔ اچھا، میری بیٹی ماہوش بنت شمیم، اچھا ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کا استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتائیں۔ ایک وظیفہ مانگا ہے کسی نے، گھر نہیں بک رہا ہے، ایمان کراچی سے، تو گھر بک جائے، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل بتائے، ان کے استخارے کروائے، استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج شاہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا شادی میں رکاوٹ ہے تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو، اس میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ اس کے بعد ہمارے ریشمہ بنت زرینہ، انہوں نے کہا کہ یہ 7-8 سال سے بیمار ہیں، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو اثرات کے معاملات نہیں آ رہے ہیں، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا اور روحانی علاج ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یا معیدو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد عمران علی بن سیمہ اور نازیہ بنت زبیدہ، تو انہوں نے استخارہ کروایا کہ 2 سال شادی کو ہو چکے ہیں اور اولاد نہیں ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک روزانہ یا اولو پڑھیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ قمر زبان، انہوں نے کہا کہ موہرا جو ہے وہ میں گر گیا تھا، اس کی وجہ سے موہرا خراب ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا ہوں، تو ان کے لیے روحانی علاج پیش کر رہا ہوں کہ یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف ہو، جوڑوں کا درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد عبدالجبار بن سردانہ بی بی، انہوں نے کہا کھانسی کا پرابلم ہے، سانس کا پرابلم ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے پر دمہ اور کھانسی اور سانس کے امراض کے لیے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیں۔
آئیے بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مدنی بھائی، میری والدہ کا نام بخت بیگم ہے اور ان کی والدہ کا نام بنی ہے، اور میری والدہ کو بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور یرکان بھی ہے. برائے مہربانی استخارہ کر دیجئے. جی ابھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میرا نام رضوان عباس ہے، والد کا نام محمد عباس ہے، میری امی کا نام جمیلہ بی بی ہے، اور میں استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں کپڑے کی دکان کا کام کرنا چاہتا ہوں. آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ وہ اچھا رہے گا کہ نہیں. جی رضوان بھائی دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد شہزاد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے منہ میں کچھ مسئلہ ہو گیا کہ میں گٹکا کھانے کی وجہ سے میرا منہ بند ہو گیا تھا، اور اب جب میں نے ڈاکٹروں کو بتایا تو ڈاکٹر بغیر رپورٹ دیکھے مجھے میرے منہ میں کینسر بتا رہے ہیں. برائے مہربانی آپ کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں یا اور میرے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما دے شہزاد بھائی. اور یہ کہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل کینسر کا روحانی علاج یہ ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. اس پر عمل کیجیے گا. اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بس سے بھی رابطہ کیجیے. وہاں جا کر اس کا باقاعدہ پلیٹوں کا کورس کروائیے. اس مرض کی کاٹ وغیرہ کروائیے. اللہ پاک نے چاہا تو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ آپ کو میسر آئے گی، نصیب ہوگی. اور میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس وقت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک الارمنگ، ایک یعنی کہ وہ ایک وارننگ ہے ان کے لیے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ اس طرح کی اشیاء استعمال کرتے ہیں کہ جس کے سبب آپ کی صحت، آپ کا سرمایہ، آپ کی دولت اور یہ متاثر ہو رہی ہے، تو اس سے آپ فوراً اس سے آپ اجتناب کیجیے. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے پان گٹکا، یہ رسالہ آپ ضرور پڑھ لیجئے. اور جو معاشرے کے نوجوان بدقسمتی سے ایک تعداد ہے جو ان معاملات میں انوالو ہے، جو مطلب کہ پان گٹکا وغیرہ اور طرح طرح کی اس کے خاندان کی اشیاء کو بکثرت استعمال کرتے ہیں، بلکہ منہ میں رکھ کے سو جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے جن کو ان چیزوں کی عادت ہوتی ہے، بارہا دیکھا گیا کہ وہ روزوں تک سے محروم ہوتے ہیں، وہ روزے نہیں رکھ پاتے. تو برائے کرم ان چیزوں سے اوائڈ کیجیے. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے پان گٹکا، اس کا ضرور مطالعہ فرما لیجئے اور اس سے دور ہو جائیے قبل اس کے کہ وقت گزر چکا ہو. مزید کال چلائیے. میں ہوں اعظم اتاری، جو کہ اپنی 4 سال سے اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، دل کے سائڈ پہ درد ہوتا ہے. اچھا جی اعظم بھائی، دل کی سائڈ درد ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. ہاسپٹل میں چیک اپ کرائے ہیں، رپورٹیں کرائی ہیں، کچھ بھی نہیں بتاتے، بولتے ہیں صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. کاروبار کی طرف سے بہت زیادہ پریشان ہوں. انہی دنوں میں میری والدہ اور والد کا انتقال ہوا، دونوں کا. والدہ کا نام ہے میری زائدہ بیگم اور میرا نام ہے اعظم اللہ خان. اعظم اتاری مگر بولتے ہیں. اچھا جی اعظم بھائی، بیماری اور کاروباری پریشانی کے مسائل سے آپ دوچار ہیں، تو آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جن اسلامی بھائی نے کالز کی، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے، اور اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے. اور جنہوں نے SMS کے ذریعے رابطہ کیا، یہ اپنے جوابات سماعت فرمائیں. جی ایک اسلامی بہن نے اپنے خاوند کے حوالے سے معلومات کی ہے کہ وہ غصہ کرتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، گھر میں تھوڑا پھوڑی کرتے ہیں. اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 40 پر خاوند بری عادت کا شکار ہو اور گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو تو بیوی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، پھر اپنے خاوند کو پلائے. انشاءاللہ عز و جل شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا. شوہر بلکہ کسی کو بھی اس عمل کا پتہ نہ چلے، ورنہ غلط فہمی کے سبب پریشانی ہو سکتی ہے. جب جب موقع ملے یہ عمل کر لیا جائے. دم کیا ہوا پانی کولر میں موجود پانی میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. بے شک خاوند کے علاوہ اور افراد خانہ بھی اس میں سے پئیں، ضرورتاً دوسرا پانی کولر میں ڈالتے رہیں. ایک اسلامی بھائی نے اپنے بھائی کے حوالے سے معلوم کیا معذور ہیں، اللہ پاک ان کے بھائی کی معذوری دور فرمائے. اس کے لیے یہ ہے کہ
تعویذات اتاری کے بستے سے رابطہ کر کے آپ ڈوریاں بھی حاصل کر لیجئے اور وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے، اور ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلام ہو 111 مرتبہ پڑھ کر بھائی کے اوپر دم کرتے رہیں، صبح و شام اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ شازیہ بنت سلطانہ کا استخارہ کیا گیا، گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، اس کے لیے استخارہ کیا۔ استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر موجود یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تندرستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ ایک اسلامی بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا ہے، گھر نہیں بک رہا، تو اس کا بھی روحانی علاج میرے شیخ طریقہ میرے سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 30 اور 31 پر موجود ہے۔ یہ ایک آیت ہے، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ شروع ہوتی ہے فلم مستیئسوا منہ خلصوا نجیہ، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور خیر الحاکمین یہاں پر یہ ختم ہوتی ہے۔ یہ پڑھ کر سامان یا گاڑی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل سامان جلد فروخت ہو جائے گا، گھر اگر ہے تو گھر بھی انشاءاللہ عز و جل بک جائے گا۔ ماہوش بنت سلیم کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، ان کی اولاد ہو کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے بچوں کا، تو اس کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ لا الہ الا اللہ 55 بار 55 ٹائمز 55 بار لکھ کر تعویذ بنا کر حاملہ کو پہنا دیجیے۔ رب العزت کی رحمت سے حمل کی بھی حفاظت ہوگی اور مدنی منا یا مدنی منی بھی آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ روحانی علاج صفحہ نمبر 28 زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی میں موجود ہے۔ آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کر کے اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ نوٹ کیجئے گا، نام نائلہ ہے، 15 سال ہو گئے، سر میں بہت درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا جی، وائف بہت بیمار رہتی ہیں، نام یاسمین، والدہ کا نام فاطمہ، استخارہ کر کے بتائیں۔ اچھا، میرا نام اعجاز حسین صابر ہے، والدہ کا نام مقصود الہی ہے، استخارہ کروانا ہے، ہر کام میں ناکامی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میری امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ اور روحانی علاج بتا دیں۔ نام پروین، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، میرا نام شاہد ہے، ابو کا نام اکرم ہے، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم استخارہ فرمائیں۔ شاہد بھائی یہ نہیں بتایا کیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے دعوت اسلامی کے استخارہ نمبر پہ آپ رابطہ فرما لیں۔ اچھا جی، میرا نام علی شاہ، مدر نیم فرزانہ بی بی، میرا اسٹڈی کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا استخارہ کیجئے اور روحانی علاج بتائیے۔ اچھا جی، شادی میں رکاوٹ ہے، استخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ نام شاہدہ پروین، ان کی والدہ کا نام امام زادی۔ اچھا، میرا نام سدرہ ہے، امی کا نام زہرہ ہے، ہم گھر بدلا ہے تو بیمار رہتی ہوں، استخارہ کر دیں۔ کیا نام ہے؟ سدرہ بنت زہرہ۔ ٹھیک، جب سے گھر تبدیل کیا ہے بیمار رہتی ہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام اظہر علی ہے، کبھی کبھی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ دیکھ لیتے ہیں، استخارہ نکلوانا ہے، بہت پریشان ہوں، نجمہ بنت زبیدہ۔ دیکھ لیتے ہیں، مونزہ، والدہ کا نام زیتون بیگم، بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر کے بتاؤ مہربانی۔ فضان مدینہ میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر محمد الوسيلة सबसे आखिरी वाला नाम क्या बताया ना? अच्छा जी, मुनज़्ज़ा वालदा का नाम जैतून बेगम, बीमार रहती हैं, इस्तिखारा करके बताएं क्या वजह है। एक और है अल्लन खान, वालदा का नाम अशरफ खातून, इस्तिखारा करें, जॉब नहीं मिल रही जबकि मैं इंजीनियर हूँ, अल्लाह पाक आपको साहिब रोज़गार फरमाए। तो आप सबके इस्तिखारे किए जा रहे हैं जी। फ़ोन कॉल्स के जवाब। इंशाअल्लाह। ये बख्त बेगम बिनते भली, इनका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात के मामलात नहीं हैं, बीमारी का इशारा आ रहा है। ने कहा गया कि बीमार भी रहती हैं और यरकान हो गया है। तो यरकान के हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 30 पर आपने एक बहुत प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। या हसीबू 300 बार पढ़कर पानी पर दम करके 21 दिन तक पिलाने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल यरकान से शिफा हासिल होगी। तो आप इस रूहानी इलाज पर अमल करें। इसके बाद मोहम्मद शहजाद रिजवान बिन जमीला, इन्होंने कहा कि कपड़े की दुकान करना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में बेहतर का इशारा आ रहा है। आपके लिए एक मदनी मशवरा है, आप चाहते हैं कि कारोबार खूब तरक्की करे, खूब बरकत करे, तो आप अच्छी नीयतें फरमा लें और हर माह अच्छी नीयतों के साथ 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करके राह खुदा अज़्ज़ा व जल में अपने कारोबार की तरक्की के लिए, अपने घर बार की तरक्की के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल मज़ीद बरकतें हासिल होंगी। इसके बाद मोहम्मद शहजाद भाई, इन्होंने कहा कि मुंह में छाले हो गए हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि ये कैंसर हो गया है, और इन्होंने कहा गुटके की वजह से इस तरह के मामलात इनके साथ हुए हैं। तो आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है। तो आपके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है, क्योंकि उम्मन ऐसा होता है कि ये गुटका वगैरह खाने से मुंह में जो है ज़ख़म बन जाते हैं और अजीब किस्म के ज़ख़म हो जाते हैं ये। तो इसके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद, इसके सफ़ा नंबर 41 पर आपने इसे तहरीर फरमाया है। 7 दिन तक रोज़ाना बावुज़ू या रक़ीबू 100 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर कैंसर के मरीज़ पर दम कीजिए। अगर ज़ख़म हो तो उस पर भी दम कीजिए। अगर कैंसर का ज़ख़म जिस्म के अंदरूनी हिस्से या पर्दे की जगह हो तो ज़ख़म की जगह पर कपड़े के ऊपर दम कर दीजिए। अगर जिस्म के बाहर ज़ख़म है तो सरसों के तेल पर भी दम कर दीजिए और वो तेल मरीज़ ज़ख़म पर लगाता रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़ख़म सही हो जाएगा और कैंसर दूर होगा। तो
تو آپ اس روحانی علاج پر ضرور عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل من جانب اللہ شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے اعظم اتاری انہوں نے کہا کہ 4 سال سے پریشان ہوں، گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، دل کی سائٹ پر درد ہوتا ہے، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب گھریلو علاج میں آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کیجئے اور فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنا دانا ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کر 7 مرتبہ یا اس سے زیادہ آپ چاہیں تو پڑھ لیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ دل کی گھبراہٹ، دل کے درد اور دیگر امراض سے بھی انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اعظم بھائی بن زاہدہ انہوں نے کہا کہ کاروباری پریشانی ہے اور بیماریاں ہیں، تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائشی معاملات ہیں۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، اگر گھر میں بیماری ہو، غربت ہو، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو، تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب بڑھتے ہیں آپ کے ایس ایم ایس کے جوابات کی طرف جنہوں نے ہم سے ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ فرمایا۔ جی نائلہ کا استخارہ تو نہیں تھا، سر درد کا روحانی علاج انہوں نے معلوم کیا ایس ایم ایس کے ذریعے، تو آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مجیبو، یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سر درد دور ہوگا۔ یاسمین بنت فاطمہ کا استخارہ کیا گیا بیماری کے لیے، بیماری کا اشارہ نہیں، عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ ہے۔ اسی طرح بیماری کے حوالے سے منزہ بنت زیتون نے معلوم کیا، استخارے میں ان کے بھی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی نے یا اسلامی بہن نے ایس ایم ایس کے ذریعے معلوم کیا بیماری کا روحانی علاج، تو تینوں کے لیے بیماری کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، اول آخر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ شاہدہ پروین بنت امام زادی، شادی کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ مینڈک سوار بچو صفحہ نمبر 24 پر موجود یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں۔ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ 60 ٹائمز پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ علن خان بن اشرف خاتون کا استخارہ کیا گیا، جاب کے حوالے سے ان کی جاب نہیں لگ رہی ہے، جاب میں معاملات ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اس کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے آپ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذی الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ ایک اسلامی بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا، اظہر علی بھائی نے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 34 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر لگائیے، یہ عمل عمر بھر جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل بینائی کی کمزوری دور ہوگی، نیز سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی۔ سدرہ بنت زہرہ ان کا استخارہ کیا گیا، گھر تبدیل کیا، گھر تبدیل ہونے کے بعد بیمار رہ رہے ہیں گھر پہ نا اکثر، تو ایک تو یہ کہ کسی جو گھر وغیرہ ہم چینج کرتے ہیں اور چینج کرنے کے بعد ہمارے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ گھر چینج کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا یا جگہ تبدیل کری ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اس کے لیے ایک میرے شیخ المدینۃ العلمیہ کی ایک کتاب ہے بدشگونی، تو یہ بدشگونی کتاب جو ہے المدینۃ العلمیہ کی آپ حاصل فرما لیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر بہت ساری آپ کو معلومات ہوگی اسی حوالے سے کہ جو ہمارے ذہن میں وساوس آ جاتے ہیں تو اس کا
انشاءاللہ عز و جل شافی آپ کو جواب مل جائے گا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیجئے، اپنی والدہ پر بھی دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ استخارہ جو آپ کا کیا گیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ جن جن عیسائی بھائیوں کے استخارے ہوئے، یہ بات یاد رکھیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اور مزید اگر آپ استخارے کروانا چاہیں تو ظاہر ہے ہمارا یہ سلسلہ، یہ اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور اس وقت کے اندر ہم آپ کے سارے ایس ایم ایس، ساری فون کالز کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس پاکستان میں، اس کا نمبر 0213485811، اس کے علاوہ ہند میں بھی ہمارا اس کال سینٹر ہے، وہاں پر بھی ترکیب ہے، یو کے میں بھی ہمارے ہاتھوں ہاتھ استخارے کی ترکیب ہے، وہاں کے حساب سے نمبرز موجود ہیں، تو ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس پر بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل ماہ مبارک کے صدقے، یا رب العالمین اس آخری عشرے کے صدقے جس میں تو لاکھوں کروڑوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یا رب العالمین مسلمانان عالم کے تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد، مصیبتیں دور فرما۔ یا رب العالمین ان پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کفار اور مشرکین کو نیست و نابود فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو راحت نصیب فرما، چین نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں رمضان مکہ دکھا، یا اللہ عید مدینہ دکھا۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمن